بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس سانحے میں ان کا کیا کردار تھا؟ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا، تو انہوں نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر کیا فرمایا؟ جب قاتلین عثمان غنی کی تلاش شروع ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کی اہلیہ جو کہ واحد چشم دید گواہ تھیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کی، ان کو طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 آدمیوں کو شہادت کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دیکھا، اور میں ایک کو تو ان میں سے پہچانتی ہوں کہ وہ محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور باقی دونوں کو میں نہیں پہچان پائی کہ وہ کون تھے اور کس قبیلے کے تھے اور کہاں چلے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا اور ان سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑا تھا، جھنجھوڑا تھا، لیکن میں اپنے اس کیے پہ شرمندہ تھا، اور جب حضرت عثمان غنی نے مجھے شرم دلائی تو میں وہاں سے نادم ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ باخدا میں ان کی شہادت میں یا ان کے قتل میں ملوث نہیں، اور میں اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ محمد بن عبداللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اور ان کی والدہ کا نام اسما بنت امیس تھا، یہی محمد بن ابو بکر کہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بھی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء کرام کی طرف سے جرح بھی کی گئی ہے، اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم بھی نہیں ہیں۔ مسلمان امت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح عقائد قرآن و سنت اور مستند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں۔ چونکہ بعض روایات جو کتب احادیث و تاریخ میں اہل بدعت راویوں کی بھی ہیں، اس لیے قابل اعتبار نہیں، کیونکہ علماء اسلام نے بدعت سے نسبت رکھنے والی روایات کو مردود اور مذموم قرار دیا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اسما بنت امیس بھی تھیں جو کہ حاملہ تھیں۔ جس وقت وہ مقام ذوالحلیفہ کے پاس گئے تو حضرت اسما بن امیس کے پیٹ سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس پر ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو حکم دو کہ غسل کرنے کے بعد احرام باندھ لیں اور حج کی نیت کر لیں، پھر حج بیت اللہ کے طواف کے علاوہ تمام کام کریں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ جب ان کی والدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو محمد بن ابو بکر ان کے ربیب، وہ اولاد جو پہلے شوہر سے ہو اور دوسرے شوہر کی زیر تربیت ہو، یا پہلی بیوی سے ہو اور دوسری بیوی کی آغوش میں پرورش پا رہی ہو، اسے ربیب یا ربیتا کہا جاتا ہے، ہو گئے۔ یہ یحییٰ بن علی اور عبداللہ بن جعفر کے اخیافی بھائی تھے۔ یہ بڑے ہی عبادت گزار اور صاحب فضل و علم تھے، اسی لیے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پسند فرماتے تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بطور خلیفہ پالیسیوں اور کارکردگی کی مخالفت کرتے ہوئے ان کا محاصرہ کیا۔ حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سیدنا عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ تم نے اللہ کے دین کو کیوں بگاڑا ہے
اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں برباد کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس طرح تم نے میری داڑھی کو پکڑا ہے اس طرح ابو بکر صدیق پکڑنے والے نہ تھے، بس وہ یہ سن کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر باہر نکل گئے۔ محترم دوستو، حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ قیاس آرائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں وہ ملوث تھے، یہ محض ایک من گھڑت بات ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر موجود ہونا اور حضرت عثمان غنی کے قتل میں ملوث ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں، کیونکہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفادار اہلیہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سیدنا عثمان غنی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور وہ بھی جب سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ندامت اور شرم دلائی تو وہ نادم ہو کر وہاں سے چل دیے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں ان کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا الزام لگانا سراسر ناانصافی ہے اور صحابہ کرام علیہ السلام کی توہین کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو جید اور عبادت گزار صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد بن ابو بکر کو مصر کا والی مقرر کیا۔ محترم ساتھیوں، محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ایک دردناک اور المناک شہادت ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد چونکہ اسلامی سلطنت کے اندر فتنہ ریزی عروج پر پہنچ چکی تھی اور باغی پوری اسلامی سلطنت پر قابض ہو چکے تھے، انہی حالات میں جب عمر بن عاص نے مصر پر حملہ کیا تو محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت والی مصر تھے ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ جب عمر بن عاص کے آدمیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس غار سے تلاش کر کے گرفتار کر لیا تو عمر بن عاص نے آپ پر طرح طرح کے مظالم اور زیادتیاں ڈھائی، اور آپ کی شہادت کے بارے میں کچھ راویوں میں تضاد رائے بھی پائی جاتی ہیں۔ ابن جوزی اور ابن رازی کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی غار کے دھانے پر سر قلم کر کے شہید کیا گیا، جبکہ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ آپ کو گلا دبا کر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور اس کے بعد ان کی میت کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اسی طرح عمر بن خدیج کے قتل کرنے اور عمر بن عاص کے بھوکھا رکھ کر ہلاک کرنے کی روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کی اس طرح کی المناک اور دردناک شہادت کا علم ہوا تو وہ سخت افسوس کرتی رہیں، اور وہ اکثر فرماتی تھی کہ میں اسے اپنا بھائی اور اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، چونکہ انہیں آگ میں جلایا گیا تھا۔ اسی غم کی وجہ سے اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھونا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔